الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ کما تحب وترضى اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم وبوجہہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله ان الله سميع عليم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا مالک ارض و سما کے لیے ہے جو ساری کائنات کا خالق اور مالک ہے۔ میری اور آپ کی زندگی کا بندوبست فرمانے والا ہے۔ بے شمار انگنت لا تعداد درود و سلام ہو امام الانبیاء سید الانبیاء قدوۃ الصلحاء اصدق الاصدقاء شاف روز جزا نبی آخر الزمان امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ حضرت محمد الرسول اللہ، ایسے نہیں، حضرت محمد الرسول اللہ، کیونکہ کائنات کے امام علیہ السلام نے بد دعا فرمائی ہے اس بد نصیب کے لیے جو میرے نبی کا نام سنے اور درود نہ پڑھے صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جن کو اللہ رب العالمین نے میری اور آپ کی رہبری اور رہنمائی کا بندوبست فرما کر اس دنیا میں مبعوث فرمایا ہے، اور اللہ رب العالمین کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں انسان پیدا فرمانے کے بعد انسانیت کی نعمت عطا فرمائی۔ بہت سے ایسے بد نصیب ہیں جن کو اللہ رب العالمین نے انسان پیدا فرمایا، لیکن اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں ان شر الدواب عند اللہ، یہ تو جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ دوسرے مقام پر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا اولئک کالانعام بل ھم اضل۔ بہت سے انعامات ہیں، سب سے بڑا انعام یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں انسان پیدا فرما کے انسانوں والی زندگی بسر کرنے کی توفیق نصیب فرمائی، اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے یہ فضل عطا فرمایا کہ ہمیں آپ علیہ السلام کی امت میں پیدا فرمایا ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن حکیم میں ارشاد فرماتے ہیں، انتہائی توجہ طلب بات ہے، اگر ہم بات شروع سے باریک بینی سے سمجھیں گے، میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ عام الفاظ میں آپ تک یہ بات پہنچانے کی کوشش کروں ان دنوں کے ساتھ، اور جو میں بات کرنے لگا ہوں وہ میری اور آپ کی ساری زندگی کے ساتھ تعلق رکھتی ہے، صرف روزے کا نہیں بلکہ ہماری ساری عبادت کا تعلق اس بات کے ساتھ ہے۔ اور خوشی کی بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے مخاطب بھی آپ خوش نصیبوں کو کیا۔ الحمدللہ ہم ایمان والے ہیں، سب کہیں الحمدللہ ہم ایمان والے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ہم ایمان والوں کو مخاطب کیا، ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ اب اللہ رب العالمین کا یہ اسلوب ہے کہ جب وہ ایمان والوں کو مخاطب کرتا ہے یا تو کسی بات سے روکتا ہے یا پھر کسی بات کا حکم دیتا ہے، اور اس آیت میں اللہ رب العالمین نے حکم بھی دیا ہے اور ایک امر سے روکا بھی ہے۔ پہلے اللہ رب العالمین نے روکا پھر حکم دیا، کیوں کہ انسان کے اندر جب برائی ہو تو پھر اس کے اندر اچھائی نہیں آ سکتی۔ پہلے اس برائی کو ختم کرنا ہے، پہلے اس گناہ کو ختم کرنے کی کوشش کرنی ہے، پہلے اس غلطی کو اپنے اندر سے نکالنا ہے، پھر اللہ رب العالمین اچھائی بھی عطا فرمایا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، ہر معاملے میں اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہیں بڑھنا۔ روزہ رکھنا ہے اسی طرح رکھنا ہے جس طرح اللہ نے حکم دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھ کے دکھایا۔ نماز پڑھنی ہے اللہ نے نازل کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ کے دکھائی۔
کوئی عمل بھی، کوئی ایک عمل لے لیں، میں آپ کو مختصراً بتاتا ہوں کہ کوئی بھی عبادت اگر آپ کرتے ہیں اس وقت تک وہ عبادت قبول نہیں کہ جب تک اللہ اور اس کی رسول کی حدوں میں رہ کر اس پر عمل نہ کیا جائے۔ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہیں بڑھنا۔ اللہ اگر اس غلطی سے ہم بچ گئے تو پھر کیا ملے گا؟ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہنا اس معاملے میں۔ اگر غلطی ہو بھی جائے آپ اللہ سے ڈرو گے، خشیت الہی حاصل کرنے کی کوشش کرو گے، اللہ رب العالمین پھر معافی کی توفیق بھی عطا فرمائے گا۔ ان اللہ سمیع علیم، یہ اوپر اوپر سے نہیں کرنا، بلکہ اللہ رب العالمین آپ کے دلوں کو، آپ کی روح کو، آپ کے جسم کو، آپ کی زندگانی کو دیکھنے والا بھی ہے اور آپ کو سننے والا بھی ہے۔ اس بات کی وضاحت اللہ رب العالمین نے ایک اور آیت میں بیان فرمائی، پھر مومنوں کو ہی مخاطب فرمایا۔ کیوں؟ کہ ایمان والوں کے سامنے ایمان والوں کا تذکرہ ہونا چاہیے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ اے ایمان والو اس معاملے میں ایک اور بات یاد رکھنا، اگر اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کا ادب سکھایا ہے کہ جہاں میرے نبی کی بات آ جائے ان سے آگے بات بھی نہیں کرنی، اور جہاں ان کی ذات آ جائے وہاں ان کی ذات سے بھی آگے نہیں بڑھنا۔ لا تقدموا، وضاحت کیا فرمائی؟ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، یاد رکھو نبی آخر الزمان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی آواز کو بھی اونچی نہیں کرنا۔ آپ علیہ السلام سے اگر آواز اونچی ہو گئی، بات اونچی ہو گئی، بے ادبی ہو گئی، اللہ رب العالمین معاف نہیں فرمائیں گے۔ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، اور جس طرح ایک دوسرے سے بات کرتے ہو، گفتگو کرتے ہو، آپ علیہ السلام کے ساتھ ایسے تلخی سے گفتگو بھی نہیں کرنی، آپس میں کھل کے بات چیت کر لیتے ہو، آپ علیہ السلام کے ساتھ اس طرح بات چیت بھی نہیں کرنی، گفتگو بھی نہیں کرنی، اس طرح کی محفل بھی نہیں جبانی۔ اللہ رب العالمین یہ صحابہ اکرام کو مخاطب فرما رہے ہیں، اللہ اگر ایسا ہو گیا تو کیا ہوگا؟ آج کچھ لوگ کہتے ہیں نا نماز نہ پڑھی تو کون سی قیامت آ جائے گی؟ کیوں؟ بوڑھے ہونے والے ہیں، کبھی نماز نہیں پڑھی، کیا قیامت آ گئی ہے؟ روزے نہیں رکھے، قیامت آ گئی ہے؟ ساری زندگی جھوٹ پہ کاروبار کر رہے ہیں، قیامت آ گئی ہے؟ رات کا قیام نہیں کیا، کیوں قیامت آ گئی؟ شیطان کہتا ہے پوچھا ذرا ہوتا کیا ہے؟ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تو حج کر کے آ، روزے رکھ کے آ، نمازیں پڑھ کے آ، دنیا کی کوئی نیکی ایسی نہ ہوگی جو تیرے اعمال نامے میں نہ ہو، لیکن ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، اگر آپ علیہ السلام کا ادب و احترام لے کے نہ آیا، سارے اعمال تباہ و برباد کر کے رکھ دوں گا، تجھے علم بھی نہیں ہوگا۔ انسان لاکھوں نیکیاں کر کے اس دنیا میں بیٹھا ہوا ہے، لیکن اگر اعمال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور بات کا ادب نہیں ہے تو اللہ کہتا ہے اس کو علم بھی نہیں ہے کہ اس کے اعمال تباہ و برباد ہو کے رہ گئے ہیں۔ اور اگر ان باتوں پہ کسی نے عمل کیا ہے تو وہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کیا ہے۔ اگر ان آیات پہ عمل کر کے دکھایا ہے تو آپ علیہ السلام کے یاروں اور جانثاروں نے کر کے دکھایا ہے۔ اور دکھ کی بات یہ ہے کہ وہ لوگ جو آپ علیہ السلام کی بات پر سمعنا و اطعنا کہتے تھے، اپنے ٹکڑے کروا لیا کرتے تھے، اپنے آپ کو بھی قربان کیا کرتے تھے، اپنی جان اور مال کو بھی قربان کیا کرتے تھے، آج مسلم معاشرے کے اندر اسلامی حکمرانوں کے سامنے اور مسلمانوں کے سامنے ان کی عزتوں کی دجیاں اڑائی جاتی ہیں، ان کے ایمان پر آوازیں کسے جاتے ہیں، لیکن ہمارے کانوں میں جوں تک نہیں رینگتی۔
وجہ کیا ہے کہ ہم نے انہیں جماعت اول سمجھا ہی نہیں، ہم نے ان کے عمل کو عمل ہی نہیں سمجھا، ہم نے ان کے ایمان کی طرح اپنا ایمان بنانے کی کوشش ہی نہیں کی۔ کہ آیا اگر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا سب سے پہلے کسی نے ادب کیا ہے، کسی نے احترام کو ملحوظ خاطر رکھا ہے، وہ کون ہے؟ اس کی شخصیت کیسی ہے، ان کی سیرت کیسی ہے، ان کا کردار کیسا ہے، ان کا گفتار کیسا ہے، انہوں نے زندگی کیسے بسر کی؟ کبھی غور و فکر کرنے کی کوشش ہی نہیں کی، وہاں تک ہماری سوچ و فکر پہنچی ہی نہیں۔ اگر اس معاملے میں کسی نے سب سے پہلے عمل کیا ہے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یاروں اور جانثاروں نے کیا ہے، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، جب صحابہ اکرام کو اس بات کا علم ہوا کہ اللہ رب العالمین نے یہ آیتیں نازل فرما دی ہیں، ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑے تھوڑے قریب ہو کے بیٹھ جائیں، گرمی نہیں ہے انشاءاللہ، بالکل کسی کو پسینہ نہیں آئے گا، آپ الفت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ بات سنیں گے، انشاءاللہ آپ کو بات کی سمجھ بھی آئے گی اور ہم انشاءاللہ کچھ لے کر بھی جائیں گے اللہ کے گھر سے۔ قریب قریب آ جائیں، بزرگوں کو نہیں کہوں گا، نوجوان طبقہ قریب آ کے بیٹھیں تاکہ آپ جم کے جب بیٹھیں گے انشاءاللہ اللہ رب العالمین آپ کا بیٹھنا بھی اپنی بارگاہ اقدس کے اندر قبول و منظور فرمائے گا۔ یہ وہ آپ کو خوشبو کی دکان پہ جاتے ہیں نا، نہ بھی لگائیں تو آپ کو خوشبو آ جاتی ہے، بس وہی معاملہ ہے۔ آپ بیٹھیں گے انشاءاللہ جتنی دل جمی کے ساتھ، جتنی الفت اور عقیدت کے ساتھ بیٹھیں گے، اللہ رب العالمین اتنا ہی زیادہ اجر عطا فرمائے گا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں جب ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آیات سنی، مسجد میں آنا چھوڑ دیا۔ نماز بھی پڑھتے ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار بھی چاہتے ہیں، لیکن مسجد میں آنا چھوڑ دیا۔ کیوں؟ آواز قدرتی اونچی تھی، ایک اللہ رب العالمین کا فرمان بجا لانا تھا، اور دوسرا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بے ادبی ذہن میں آئی کہ کہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے میری آواز اونچی ہو گئی تو اللہ رب العالمین میرے اعمال تباہ و برباد نہ کر دے۔ یہ سنا، مسجد میں آنا چھوڑ دیا۔ ایک نماز گزری، دوسری، تیسری، شام کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ صحابہ اکرام کو بھیجا کہ جاؤ پتہ کر کے آؤ وہ ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اللہ کا ولی مسجد میں کیوں نہیں آ رہا۔ ایک بات سمجھ لیں یہاں سے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو نہیں پتا تھا کہ ثابت بن قیس کیوں نہیں آئے، کیونکہ وہ غیب نہیں جانتے تھے۔ اگر غیب کا علم رکھتے ہوتے تو پھر صحابہ اکرام کو ان کے گھر نہ بھیجتے۔ بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ وہ غیب نہیں جانتے تھے۔ عقیدہ قرآن نے بتایا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام غیب نہیں جانتے تھے، ان کو علم نہیں تھا۔ صحابہ اکرام نے جا کے پوچھا کیا وجہ ہے، مسجد میں کیوں نہیں آ رہے ہو؟ کہا اللہ کے ولیو آپ کو تو پتا ہے اللہ نے قرآن نازل کر دیا ہے اور میری آواز قدرتی آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے اونچی ہے، مجھے ڈر ہو گیا کہیں میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے خیر و عافیت بھی دریافت کروں، ان کا حال بھی پوچھوں، کہیں میری آواز اونچی ہو اور اللہ رب العالمین میرے اعمال تباہ و برباد نہ کر دے۔ جب یہ فکر اللہ رب العالمین نے سنی تو اللہ نے کیا ارشاد فرمایا؟ اللہ رب العالمین سورہ حجرات 26واں پارہ آیت نمبر 3 کے اندر ارشاد فرماتے ہیں ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی۔ اے ایمان والو سن لو، یہ جو ڈر رہے ہیں، جو اللہ رب العالمین کی خشیت الہی کا اقرار کر رہے ہیں، جو اللہ رب العالمین کے فرامین پر ڈر کے گھر بیٹھ گئے ہیں، جن کی آواز قدرتی اونچی ہے، ان کو بتا دیجئے اللہ رب العالمین نے ان کا امتحان لیا ہے، اللہ رب العالمین نے ان کے دلوں کی پڑتال کی ہے۔ کچھ یوں سمجھیے اللہ رب العالمین نے صدیق کی صداقت کا امتحان بھی لیا، فاروق کی عدالت کا امتحان بھی لیا، عثمان کے حیا کا امتحان بھی لیا، علی کی شجاعت کا امتحان
امتحان بھی لیا، طلحہ و زبیر کے ایمان کو بھی جانچا۔ اللہ رب العالمین نے تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو پرکھا، ان کے دلوں کو پرکھا، ان کے دل میں اللہ رب العالمین نے کیا دیکھا۔ اور پھر سنو کتنی اللہ رب العالمین نے عظمت عطا کی۔ اللہ رب العالمین خود امتحان لے رہا ہے، اور کن کا امتحان لے رہا ہے؟ اولئک حزب اللہ، جو اللہ کی جماعت ہے، اولئک هم الفائزون، اولئک هم المفلحون۔ اللہ رب العالمین کامیاب لوگوں کا امتحان لے رہا ہے۔ امتحان میں دیکھا کیا؟ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، ان کے دلوں میں نے تقوی کے علاوہ، اللہ رب العالمین کے ڈر کے علاوہ کچھ دیکھا ہی نہیں۔ پہلی آیت میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا واتقوا اللہ، تقوی اختیار کرو، حکم دیا۔ تقوی ملے گا جب اللہ اور اس کے رسول کی تابعداری ہر عمل میں کرو گے۔ یہاں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا میں نے امتحان لیا ہے، تقوی کے علاوہ کچھ نظر ہی نہیں آیا، دنیا داری نہیں دینداری ہی دیکھی ہے۔ اللہ پھر ان کا انجام کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم۔ دنیا والوں کو بتا دو جو ان پر آوازیں کستے ہیں، اللہ رب العالمین نے سند عطا فرما دی ہے کہ اللہ رب العالمین نے ان کی خطاؤں کو بھی معاف فرمایا، ان کی غلطیوں سے بھی درگزر فرمایا، اور رب العالمین نے ان کے لیے اجر عظیم تیار رکھ کے ان کو جنت کا داخلہ عطا فرما دیا۔ جب رب العالمین کے قرآن کا فیصلہ آ جائے، پھر اس کے بعد بھی جو اصحاب رسول علیہ السلام پر تبرہ بازی کرتا ہے، ان کے ایمان پہ شک کرتا ہے، اور ایک بات ایمان کے بارے میں سمجھ لو، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ آپ اس وقت تک ایمان والے ہی نہیں، ہدایت یافتہ ہی نہیں، ہدایت پر ہی نہیں، جب تک آپ کا ایمان حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یاروں جانثاروں صحابہ کرام جیسا ایمان نہیں ہو جاتا۔ تو ایمان کب ہوگا؟ جب ہم ان کے ایمان کو تسلیم کریں گے۔ کوئی بھی انسان جب تک آپ علیہ السلام کے اصحاب کے ایمان کو تسلیم نہیں کرتا، شک کرتا ہے، وہ مومن اور مسلمان نہیں ہو سکتا۔ یہاں تک بات ابھی ختم نہیں ہوئی، صحابہ کرام کے ذہن میں شک آیا کہ اللہ کے نبی وہ کون لوگ ہیں، پھر وہ کون بد نصیب ہیں کہ جن کو اللہ رب العالمین نے یہ اس انجام میں مبتلا کیا ہے کہ ان کے اعمال تباہ و برباد ہوں گے۔ گاؤں کے کچھ لوگ آپ علیہ السلام کے حجرے کے باہر آئے، آ کے آپ علیہ السلام کو پکارنے لگے، بار بار آوازیں دیتے ہیں اخرج علینا یا محمد، اخرج علینا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اونچی آواز سے آپ علیہ السلام کا نام لے رہے ہیں، بے ادبی کے ساتھ آپ علیہ السلام کو پکار رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین کو یہ بات گوارا نہ گزری، کیوں کہ اللہ رب العالمین نے آپ علیہ السلام پر قرآن اتارا، اپنا کلام اتارا، آپ علیہ السلام کے ساتھ 23 سال 4 ماہ کے قریب گفتگو فرمائی، لیکن ایک دفعہ بھی آپ علیہ السلام کو یا محمد نہیں کہا، کبھی یا ایھا الرسول کہا، یا ایھا المزمل کہا، یا ایھا المدثر کہا، بہت سے ناموں کو پکارا۔ 4 دفعہ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں آپ علیہ السلام کے نام کا ذکر فرمایا، لیکن پھر بھی پکارا نہیں، نام لے کر اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کو پکارا نہیں۔ اللہ رب العالمین کو یہ گوارا نہ گزرا کہ میرا نبی جن کے ساتھ میں گفتگو کروں، کائنات کا رب ہو کر، زمین و آسمان کا رب ہو کر، میں اگر اپنے نبی کا نام نہیں لیتا تو گاؤں سے چند لوگ اٹھ کے آ کے میرے نبی کے حجرے کے باہر آ کے بے ادبی سے آپ میرے نبی کا نام کیوں لیتے ہیں، کیوں پکارتے ہیں؟ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون۔ اے میرے نبی ان کو بتا دیجئے، ان کو آگاہ کر دیجئے، ان کو خبر دے دیجئے، جو آپ کو حجروں کے باہر کھڑے ہو کر پکارتے ہیں، آوازیں کستے ہیں، ان کو بتا دیجئے کہ اللہ رب العالمین نے ان میں سے اکثر کو بے عقل قرار دیا ہے، یہ نادان ہیں، ناسمجھ ہیں۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ۔ ان کے لیے بہتر یہ ہے آپ کے ادب میں کھڑے ہو جائیں، صبر کر لیں، صبر کا مظاہرہ کریں۔ آپ علیہ
علیہ السلام کو نہ پکاریں، انتظار کر لیں آپ علیہ السلام کا، بہتر ان کے لیے یہی ہے یا آپ علیہ السلام کی بے ادبی نہ کریں۔ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، اگر یہ ایمان لاتے ہیں، اگر یہ آپ علیہ السلام پر ایمان رکھتے ہیں، پھر ان کو بے ادبی نہیں کرنی چاہیے۔ واللہ غفور الرحیم، ہاں اگر یہ پھر بھی اللہ رب العالمین سے معافی مانگنا چاہیں تو وہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ یہاں تک ایک صف میں اللہ رب العالمین نے ادب کو بیان فرمایا۔ ترتیب کے ساتھ ہم بات کو سمجھیں گے تو ہمیں انشاءاللہ سرور بھی آئے گا اور اللہ رب العالمین ہمیں عمل کی بھی انشاءاللہ توفیق نصیب فرمائے گا۔ اللہ رب العالمین نے ایمان والوں کے سامنے جب آپ علیہ السلام کا مقام، شان و عظمت رکھا تو لوگوں نے کہا نبی تو سارے ہی ایک جیسے ہوتے ہیں، سب کا مقام ایک جیسا ہے۔ اللہ نے کہا ایسا نہیں، میں نے سب کو اعلیٰ بنایا ہے، سب کو ارفع بنایا ہے، لیکن اگر میں نے مومنوں کو نبی علیہ السلام کی ذات اور بات کا ادب کرنے کی توفیق نصیب فرمائی ہے، تلقین کی ہے، حکم دیا ہے، تو نبیوں کو بھی اللہ رب العالمین نے آپ علیہ السلام کا ادب و احترام ملحوظ خاطر رکھنے کا حکم دیا ہے۔ جس طرح مومنوں کے لیے آپ علیہ السلام کی بات اور ذات کا، یہ بات اور ذات کا ذکر اس لیے کرتا ہوں کہ ہمارے اندر سے آپ علیہ السلام کی بات کا ادب ختم ہو چکا ہے۔ ہمارے سامنے جب کوئی حدیث بیان کرتا ہے ہم اس کو اہمیت ہی نہیں دیتے، کبھی سوچا ہی نہیں کہ آپ علیہ السلام کی بات کا بھی ادب انتہائی ضروری ہے۔ سورہ آل عمران کے اندر آیت نمبر 81 اور 82 میں اللہ رب العالمین نبیوں کو مخاطب فرماتا ہے، ارشاد فرمایا وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ۔ اللہ رب العالمین عالم ارواح کے اندر نبیوں کو، رسولوں کو، پیغمبروں کو اپنے سامنے بٹھا کر خطاب کر رہا ہے، ہم بھی تقریریں سنتا ہے، وہاں اللہ رب العالمین خطاب فرما رہا ہے۔ مخاطب انبیاء اکرام علیہم السلام ہیں اور موضوع حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب و احترام ہے۔ کتنے خوش نصیب ہیں ہم کہ جس عنوان پر وہاں پر محفل اللہ رب العالمین نے سجائی، اسی عنوان پر اللہ رب العالمین نے ہمیں بھی سجانے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ جس طرح نبیوں نے عمل کر کے دکھایا، صحابہ اکرام نے عمل کر کے دکھایا، تابعین نے عمل کر کے دکھایا، ایمان والوں نے عمل کر کے دکھایا، اللہ ہمیں بھی آپ علیہ السلام کی بات کا ادب کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ آپ علیہ السلام کا مقام و مرتبہ بتا رہا ہے اللہ رب العالمین نے، ارشاد فرمایا وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اے میرے نبیوں ایک وعدہ لیتا ہوں آپ سے، ایک عہد کر کے جاؤ مجھ سے، لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، کہ جب آپ دنیا تک حکمت و کتابت پہنچا رہے ہو، دین کی شریعت اسلامیہ، جو شریعت اللہ رب العالمین نے چاہے وہ حضرت آدم علیہ السلام کو عطا فرمائی ہے، حضرت نوح علیہ السلام کو عطا فرمائی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عطا فرمائی ہے، کسی کے پاس بھی رسالت ہے، نبوت ہے، پیغمبری ہے، اللہ رب العالمین نے نبوت کا تاج عطا فرمایا ہے۔ لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، یہ اللہ کی دی ہوئی کتاب ہی کیوں نہ ہو، یہ لوگوں تک پہنچا رہے ہو، لوگوں کو درس و تدریس دے رہے ہو، اس دوران ایک آنے والا آ جاتا ہے، ایک اللہ کا دین لے کر آ جاتا ہے، مصدق لما معکم، اس کا مقام و مرتبہ سمجھنا ہے، اس کی تصدیق کرنی ہے۔ کون ہوگا وہ آپ کی تصدیق کرنے والا ہوگا، آپ کو سچا کہنے والا ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی کیوں نہ ہوں، وہ ان کو سچا کہنے والا رسول ہوگا، پیغمبر ہوگا۔ من کتاب و حکمہ ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن به ولتنصرنہ، پھر اپنا سب کچھ چھوڑ دینا ہے، پھر اللہ سے لی ہوئی سچی کتاب کو بھی چھوڑ دینا ہے، بلکہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتھ ایمان بھی لانا ہے اور ان کی نصرت کرنی ہے، ان کی مدد کرنی ہے، ان کے دین پر عمل کر کے اپنی زندگی کو بسر کرنا ہے۔ یہاں پر ایک بات ہمیں ملی
کہ اگر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے آ جانے کے بعد کوئی بھی عمل اگر کسی نبی پیغمبر رسول کا لایا ہوا بھی اللہ رب العالمین کے ہاں قابل قبول نہیں ہے تو پھر ہم اپنی مرضی کے اعمال کیسے اللہ رب العالمین کے سامنے رکھ سکیں گے؟ آیا میں سوچوں، میں آج روزہ رکھتا ہوں، کیا میرا روزہ اسی طرح ہے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا؟ میں نماز پڑھتا ہوں، کیا میری نماز اسی طرح ہے؟ کیا میں کوئی بھی عبادت کرتا ہوں، کیا میری عبادت اسی طرح ہے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا؟ اگر نہیں ہے تو پھر فکر کرنی چاہیے، اور نبیوں نے اس بات پر عمل کر کے دکھایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام قرب قیامت اس دنیا میں آئیں گے۔ مختصر واقعہ، صرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ وہ اس دنیا میں آئیں گے، وقت نماز کا ہوگا، امام مصلی پہ ہوگا، وہ کہے گا آپ اللہ کے نبی ہیں، رسول ہیں، پیغمبر ہیں، اللہ رب العالمین نے آپ کو مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہے، روح اللہ کا لقب عطا فرمایا ہے، آپ اللہ کے رسول ہیں، ہم امتی ہیں، آپ نماز پڑھائیں۔ حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمائیں گے، آج میں نبی بن کے نہیں آیا بلکہ میں اس نبی کا نصرت، اس کے مدد کرنے کے لیے آیا ہوں۔ آج امام امت محمدیہ میں سے ہوگا، والامام منکم، امام تم میں سے ہوگا۔ آج میں امامت امت محمدیہ کے پیچھے نماز پڑھوں گا۔ آج نبی کی حیثیت سے نہیں آیا ہوں بلکہ اس نبی کی مدد کرنے کے لیے اور اس نبی کی امت کی نصرت کے لیے اس دنیا میں آیا ہوں۔ اگر حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اس امام کے آ جانے کے بعد امامت تک تسلیم نہیں کرتے، کیونکہ اللہ سے وعدہ کر کے آئے ہیں، ہم نے بھی اللہ سے وعدہ کیا ہے، اللہ ہم تیری ہی بات کو مانیں گے، ہم تیرے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی فرما برداری میں ہی اپنی زندگی کو بسر کریں گے۔ بتاؤ ہماری زندگی میں یہ دو چیزیں ہیں؟ اگر ہیں تو الحمدللہ، اگر نہیں ہیں تو پھر مجھے اور آپ کو اپنی زندگی کی فکر کرنی چاہیے۔ آخری بات، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، میری ساری امت جنت میں داخل ہو جائے گی الا من ابا، جو جنت میں جانے سے انکار کرتے ہیں۔ صحابہ اکرام نے پوچھا، قیل ومن ابا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بلا اللہ کے نبی جنت میں جانے سے کون انکار کرتا ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، قال من آتانی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، جس نے میری اطاعت کر لی، جس نے میری فرما برداری کر لی وہ جنت میں داخل ہو گیا، اور جس نے میری بات سے اعراض کیا، جس نے میری بات کے سامنے اپنے سر کو نہیں جھکایا، حقیقت میں اس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے، اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو صحیح معنوں میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کا بھی ادب کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، ان کی بات کا ادب کرنے کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔